العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار بزرگوار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس مقدس اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان میں معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانوں اور مادر وطن دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا. رب ذوالجلال ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. خاصی دیر تو تساں تشریف فرماؤ. رات اپنا ڈھیر سارا سامان جمع کر چکی ہے اور رخت سفر بن کے صبح صادق وال رواں دوائیں. اللہ کرے جتنی اس رات میں گھڑیاں اور لمحے ساڈے اللہ نے قیمتی بنائے، اپنے محبوب دے محبوباں دے ذکر وچ مشغول رکھیا. انہاں گھڑیاں نو ہی ساڈی نجات دا ذریعہ، بخشش دا سامان اور ساڈے والدین مرحومین دی خالق کائنات درجات دی بلندی دا باعث بنائے. بنیادی طور پہ یہ مجالس اجتماعات یہ ذوقی تسکین دے نال نال عقائد اور نظریات دے تحفظ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ظاہر ہے مختصر ٹائم اندر بہت ساری گلاں ہو بھی نہیں سکتیاں اور کرنیاں نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے ان حسین اور پاکیزہ لمحات کا فائدہ اٹھا کے جنہ دوستاں نے اپنی حلال کمائی چوں اپنے بالاں تو اپنے آپ تو کھنجا کے بچا کے اس پاک بزم کا اہتمام کیتا اور جڑے نہایت مصروف قیمتی ٹائم چوں نیند بستر سکون چھوڑ کے آئے، انہاں سارے واسطے ضروری ہے کہ اسی اس پاکیزہ بزم دے تھوڑے جے ٹائم چوں ڈھیر سارا
خیر اور برکت لے کے جائیے۔ گرامی قدر بزرگ کو اللہ کی زمین تے سچے تے اچے دین دا نام ہے اسلام۔ اسلام دنیا دا مقبول دین بھی ہے، مضبوط دین بھی ہے تے مظلوم دین بھی ہے۔ مقبول ہے کہ اس دین میں جتنا روکیا گیا ہے، دبایا گیا ہے، اتنا دین بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دین کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے دے خلاف لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، ارباں خرباں ڈالر اس دین کے خلاف استعمال ہوئے، لیکن عالم یہ ہے کہ دنیا کا اس ویلے سب تو بڑا مذہب ہے عیسائیت، تے سب تو بڑے مراکز نے انہوں نے یورپ اندر، امریکہ اندر۔ لیکن الحمدللہ میں بڑی خوشی نہ اور بڑے فخر نالے بات کر رہے ہیں کہ انہوں دے گھر، انہوں دے مرکز جڑے گرجے کلیسے وک رہے ہیں وہ مسیحوں سے تبدیل ہو۔ مطلب یہ دین دی مقبولیت ہے کہ وہ گرجے بیچ رہے ہیں تے انہوں گرجیاں وچ آواز بلند ہو رہی ہے اشہد ان محمد رسول۔ یہ ہے اس دین دی مقبولیت۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پچھلے دنوں میں افریقہ تو ایک بندہ اپنے پورے لشکر نال پوری زندگی گرجے اللہ کی عبادت وچ، عیسائیت کی تبلیغ وچ مصروف رہن والا بندہ، وہ پورے لشکر سمیت اسلام دا نور لے کے حضور کی غلامی دا پٹا گلے چ پا کے بیت اللہ شریف والا حج دے اہتمام نال جا کے انہیں اعلان کیتا، لوگو اللہ دی زمین تے سچے دین دا نام اسلام۔ یہ ہے اس دین دی مقبولیت۔ اچھا مضبوطی کا عالم ہے، انہوں سب کچھ دات لایا، یہ کچھ بگڑے ہی نہیں۔ تے مظلومیت کا عالم ہے کہ جنہوں جدی ٹکے دی ویلیو نہیں، جس کتے دی اوقات ہی نہیں، انہیں بھی دین تے حرزہ سرائی کرنے دی کوشش کی۔ یعنی جڑا اصل حرامی ہے وہ بھی دین تے اٹیک کر رہا ہے، قرآن جلانا ہے، نبوت رسالت تے ختم نبوت تے حملہ کر رہا ہے۔ یہ دی مظلومیت کا یہ عالم ظاہر ہے۔ اسی جیسے تیسے کیسے ہی صحیح، اسی ماڑے نکمے نکھٹو ان پڑھ، لیکن ہن اساں ہی دین دے نمائندے ہیں۔ یہ کوئی شک نہیں، خواجہ غریب نواز، داتا علی اجویری، شیخ الاسلام قمر الدین سیاسی، حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا، اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا، اعلیٰ حضرت شیر محمد شرف پوری، حضرت سلطان العارفین، ظاہر اپنا اپنے حصے سے ود کم کر کے اور اسی نکمے ہیں، ٹکر پانی کی مصروف، کھیتی باڑی کی مصروف، سیاست تجارت کی مصروف، لیکن حقیقت سانو احساس کرنا چاہیے اسی جو بھی ہیں، پیٹے ہیں، پیپے ہیں، نونے ہیں، ہندی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، دیوبندی ہو، وابی سنی، جو بلا بلا اسی دین دے نمائندے اسی ہیں۔ یعنی ہوں سارے کردار نے ہی دین کا جھنڈا اونچا کرنا ہے، سارے کردار نے ہی دین کو کمزور کرنا ہے۔ اسی اگر دین کی اہمیت حساسیت کو سمجھ کے اپنے بچے سے منتقل کریں گے، پیدا مطلب ایسا اپنے حصے کا جو کام سی اس کو تھوڑا بہت جو او دے حصے تھوڑا بہت ہی کر دے، جنہیں بد کیتا انہوں بزرگاں جڑے ہزارہ منا مٹی تلے آرام کر رہے ہیں، آج تک رش نہیں مکدے تے ساڈی قبر بھی کسی نے لگ رہی، لیکن اسی دین دے نمائندگی کرنی ہے۔ اسی حساس دور تو گزر رہے ہیں، ساڑھے دیکھ دیا 20-25 سال یعنی پونی صدی اسا انی تیزی ویکھیے کہ ویکھ دیا 20-25 سال گناہ مضبوط ہو گئے، نیکی بہت کمزور ہو گئی۔
اور وہ وجہ یہ بنی کہ وہ نیکی دی ترغیب نو اپریشیٹ نہیں کیتا گیا، کمزور کیتا گیا۔ سستی کاہلی دا رزلٹ نکلیا کہ ہر بندہ آندا دین ساری مرضی، دین بھی ساری مرضی دا، یعنی ہون پیر دی، مولوی دی، وڈیرے دی، سیاستدان دی خواہش ہے کہ جتنے کہ میں نے چاہیے انہیں کہ میں نے دین دسیا جائے، بس زیادہ نہیں، یا ٹائم ہی نہیں۔ اچھا پھر ابو ٹیکنالوجی دا اثر ہویا، انہوں نے ہتھیار بھی میسر آ گیا، موبائل وہ 2 منٹ تو انہوں سننا چاہتے ہیں 2 منٹ سن لیں گے، 2 منٹ کسی زید نو بکر نو سننا چاہتے ہیں انہوں سن لیں گے، 10 منٹ کسی اور نو سننا چاہتے ہیں اور نو سن لیں گے، یعنی وہ 10-20 منٹ حیا ویکھ ویکھ کے اگر مطمئن ہو گئے تو 2-4 منٹ بے حیائی دیکھ لے گا۔ انہوں ہر شے ملوث انہوں موجود ہے کہ اس ماحول کو آگاہ بھی کرنا ہے تشاں تے اثر، یعنی جو امام ہوتا ہے نا، اقبال نے آخر وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو ترے حاضر و موجود سے بیزار تھا۔ جب ساری خواہش ہوئی ہے نا بھی اسی جائیے کہ مولوی سے امامن تے کان تے رکھن ہاتھ تے پوری کیسٹ استدائی گل بات سنا کے چس جو امامن تے رکھاں تو آنسو بائیے امام پاک کو خراج تحسین پیش کر دیا دے چالو جا توڑی گل نہیں کر رہے محسوس نہ فرمانا، ملتان تو پرے دکھائی دے، یعنی سادہ مزاج اوور آ گئے ہے، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اسی سمجھ رہے ہیں کہ میرا پتر میری دھی میرے آنکھیں لگ چکی ہے، تو جو کچھ میں دیکھ رہا سن رہا ہوں وہ نہیں سن رہا سن رہی، یعنی میں آنا کہ میں راتی کوئی فلم دا کلپ کوئی ڈرامے دا ویک کے سوما تو صبح میری آنکھ کھلے تو میری دھی تو میرا پتر قرآن پڑھ دے نظر آنا، اینج نہیں ہونا۔ یعنی جو اصل کہنے ہیں بچے وہ نہیں کرنا، جو اصل کرنے ہیں بچے نے وہ یا صحیح انہوں نے دسنا ہے۔ اے جڑا اسی پڑھ لکھے اپنے آپ کو کہنا جناب میں ایم ایس سی کر لیا، ماشاءاللہ ایل ایل بی کر لیا، میں جناب ماسٹر کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، میں قابل ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ جی انہوں بڑے ٹاپ کر گئے۔ قابل کون سی؟ قابل ایسا نہیں ہے، وہ دی وجہ ہے کہ میرے بچیاں میرے بچے اگر بورڈ ٹاپ بھی کرن تو میری بیٹی دا بازار بھی سر تے دوپٹہ نہ رکھے، کہ میری ماں انپڑھ ہو گئے وہ گھر بھی نہ اترے، تو کی مطلب ہے میں نے تعلیم نے برباد کیتا ہے، کہ میری ماں اس جہالت نے عزت بخشی ہے جیدے وچ اس دی جہالت انپڑھ تے ہے سی، لیکن انہوں اللہ نے عقل و شعور اتنا دیتا کہ انہیں محمد پاک دے دین دی اپنی ماں دے کنی سونی لوری نو انہیں الحمدللہ پس پردہ نہیں رہا۔ اس واسطے اسی معاشرے دا حصہ اسی اپنے آپ کو کوشش کریے۔ دنیا اس ویلے اگے تو اگے جا رہی اور لوگ سنو دے جناب مولوی کیونکہ پاگل نے پچھلیاں گلاں کر دینا، تو دین اسلام جتنا پاپولر ہے مقبول ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ مغرب اس ویلے پوری دنیا وچ انساناں دی تعداد 8 ارب 8 ارب کو کراس کر چکی ہے، اس نویں سال سے وہ 8 ارب کو کراس کر چکی ہے۔ 8 ارب وچ 2 ارب دے قریب قریب مسلمان نے، باقی دنیا بھر دے مذاہب موجود ہیں، تے قسم خدا دی پوری دنیا دے لوگ جس دین تو خوف زدہ نے وہ صرف اسلام ہے۔ انہوں نے وجہ یہی وہ دی وجہ انہوں نے سامنے بھئی ایک گرجا دی بلڈنگ وکے تو وہ 150 دیتے نہیں بکھڑے نا، ایک تو 5 مرلے دا گھر لینا اوکھا ہے۔ یورپ دے اندر کنال 2 4 کنال دا گرجا وکدا ہے، گرجا ساڈے اتنے کو خدا نخواستہ کو مسجد بیچ کے تو دسے ہمیں وہ اپنی تھا تے ہوئے ایتھے اللہ تو توفیق دے تسی 4 ایکڑ مسجد چ بڑھاؤ تے او دے جناب کلین تسی ٹاپ دے مینار ٹاپ دے سپیکر سونے دے رکھو، اگلے بات تسی آکھو میں 10 ارب روپے دی بیچنی ہے، لوگ گل بھی کرن دے گے، یعنی خدا دا گھر ہے نا، یہی اسلام دی کوالٹی ہے۔ مسجد جتنے بن گئی ہوتے تو مفتی آنے نے خبردار ہے پیٹ پٹی دے منتقل بھی نہیں ہو سکتی، وہ دیت بھی جا کے دوجی مسجد تے قرآن بھی مسجد دا دوجی مسجد تے نہیں رکھ سکتے، شریعت دے تقاضے تے راستے نہیں اور ہولی بولو۔ یہ ہے دین اسلام دی پاپولیرٹی، اور اسی اپنا جڑا ہے وہ حق ادا کرنا ہے، اس دین دے دور نو نسل منتقل کرنا ہے۔ ہن پرابلم یہ ہے کہ ساری نسل جڑی ہے وہ کیونکہ سوشل میڈیا دی بدماشی دی وجہ نہ
وہ دین تو دور ہے. اور وجہ کہ اسی اپنی نسل نو دین دی آشنائی نہیں بخشی, دین دا نور نہیں دیتا. ساڑھے پتر نو یہ یاد ہے کہ اس ویلے کیڑے کیڑے بغیرت کرکٹر نے جنہیں دا کی ریکارڈ ہے, لیکن کتنا بدبخت ہے وہ بابا جیدے پتر نو کرکٹران دا ریکارڈ یاد ہے, انہوں وضو دے فرض یاد نہیں. کتنی بد نصیب ہے وہ ماں جیدی دینو یہ یاد ہے کہ کس فلم ایکٹر دی فلم ہے اور کینے ڈرما کینے جناب کی ڈائیلاگ آکھے ہے, انہوں یہ یاد ہے, انہوں یہ یاد نہیں کہ حضور دی شہزادیاں کتنی ہیں, انہوں نے پاک شہزادیاں چاراں دا نام کی اچھا ادھر رزلٹ کی نکلتا ہے. جیڑی چیز تو انہوں اصل عرض کرنا چاہتا سا ہے ساری تمہید نال ہوئے ہے یہ ہو جائے بچے دی, کیونکہ کل کائنات ہے سوشل میڈیا. میں بچوں توڑے نال مخاطب ذرا میری تھوڑی جی توجہ فرماؤ گے اس جملے پہ. یہ ہو جائے بچے پھر سوشل میڈیا دے طوفان جی کو بیس نہیں کو بنیاد نہیں, اڑدا ٹردا کلپ بچیاں دے کان وچ کسے گل دا, کسے محقق نام نہاد یوٹیوبر محقق دا جیڑا ایک مرلے دے کمرے چ بیٹھ کے دنیا بھر نو وہ لمحہ پائی جا رہے اپنے طور دے او دا کو کلپ وڈ ٹوک کے جنہیں بچے نے سنے ہوا دا بلے بلے. میں تے گل ہی پہلی باری سنی, میں بڑے پیار نال انہوں آکھوں گا میرے بچے میرے بھائی تو اے دس تو مسجد تے کدو آئے, تو مسجد تے ادو آئے اپنے پیو نال کہ جدو مسجد تے امام مسجد جمعہ والے دن کر رہا سی اللہ اکبر, تو پچھو آ کے پڑھی انہیں سلام پھیریا تو تر پیا پتر جدو تو سوائے بچپن چ ماں دے جھولی چ پیو چاچے بابے استاد پیر دی صورت چ او کنا دی بانگ تو علاوہ تو کچھ سنے نہیں. تو کوئی چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے, کوئی مستری ہوئے, کوئی لوہار ہوئے, کوئی مکینک ہوئے, کوئی مرزا ہوئے, کوئی مغل ہوئے, تو وہ دی گل سن کے تو تے آنکھ نہیں, یہ میں پہلی باری سنے, قصور تیرا نہیں, قصور تیری امد ہے تے قصور تیرے بابے دا ہے. تے جیڑا اپنے پیو دی انگلی پکڑ کے مسیح تے ادو آیا جدو امام نے خطیب نے خطبہ شروع کیتا ہے, انہیں تے آکھنا ہے بچہ جیڑی گل تو اج کر رہے ہیں نا اے میں بچپن وچ استاد اور کولے دا جواب سن چکیا. ہولی ہولی بولو یہ نہیں کوئی نمی گل ہوتی. وجہ بھئی تسا مینوں جو اگر کوئی بندہ کسی نویں علم دی گل کرے جدا میں سنے جو میں چاکنا جناب میں تے کیمسٹری دے کلیے دی پہلی باری گل سن, میں تے فزکس دا پہلی باری سن رہا, میں تے میتھ دا کلیے پہلی باری سن رہا, کیونکہ میں سنیا ہی نہیں. اسی انہوں نے آکھنے ہیں کوئی بخاری پڑھی ہے, کوئی مسلم ترمذی پڑھی ہے, کوئی ابن ماجہ ابو داؤد پڑھی ہے, کی پڑھے جدو پڑھے ہوئی تو کہنا میں پہلی باری سنے. اس واسطے جیڑے فتنے اج اٹھ رہے ہیں یہ جواب اج نہیں, اج تو الحمدللہ پاکستان دے اندر اس سے فتنے دا جواب اور اے ہو جائے سوالوں دے جواب نکے لوگوں نے نہیں, اپنے دور دے بڑے لوگوں غلام محمد پرویز نے اٹھائے اور مفتی احمد یار خان صاحب نے دیتے. اس دور جی غلام محمد پرویز نے اٹھائے اور حضرت غزالی زماں حجت الاسلام سید احمد سید قاسمی صاحب نے دیتے. یہ کتنے ایک ہی گلہ سر سید احمد خان صاحب نے اٹھائیاں اور حضرت غزالی زماں مفتی احمد یار خان نعیمی اور الحمدللہ محدث اعظم نے انہیں جواب دیتے. یہ فتنے میں نہیں ہیں, یہ رنگ وکرے وکرے ایک ہی گلہ ہر دور چٹھیاں رہی آسیاں نے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے سوال کریں تو جواب ہوئے. اس معاشرے میں جڑیاں اصل خرابیاں بربادیاں نے وہ بنیادی طور پہ فرقے بندی نہیں. وہ طبیلہ جیڑا ہو گیا ہوتا ہے مولویاں کو چھوڑ دو پر جناب فرقے کیڑے فرقے دی گل کریے, فرقے برے نہیں, فرقے رکھو, فرقہ جواب سوال کرے دوجہ فرقہ جواب دے رہے. فرقہ جدو فتنہ بن جائے وہ دو بربادی ہے. تے فرقے کا جواب ہوئے گا قرآن حدیث. میں سمجھدار لوگوں نے مخاطب ہے جڑے اور مزاج نے انہوں نے میں آکھ نہیں سکتا تو انہوں میں ٹائم بھی تھوڑا ضائع نہیں کرنا چاہتا, تو انہوں نے سمجھ آئے تو میں دعا ہی لواں گا تھوڑے لیے. توجہ ہے نا بھائی, فرقہ کی ہے کوئی بھی ہوئے, ہر بندہ حق بنتا فرقہ لگا. فرقہ دا مطلب ہے فرقہ نے جی حق بننے ایتھے, دوجہ فرقہ نے نہیں. آتم قرآن حدیث اللہ چلا حق بننے ایتھے.
دوجا نے نہیں آ میں تینوں قرآن حدیث تو دڑا ہاتھ بغیر بنیا نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے ایک فرقہ آندا ہے ہولی آمین آکھنا ہے دوجا نے نہیں آ میں تینوں قرآن حدیث والے چلا اچھی آکھنی ایک آندا ختم جائز ہے دوجا نے نہیں قرآن حدیث تو تینوں دسا نہ جائز ہے ایک آندا درود پڑھنا چاہیے نہیں آ تینوں قرآن حدیث تو سب سے بچنا پڑھنا چاہیے سوال و جواب کدے تو کرن گے مینوں یقین ہے تو میری گل سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں موڑ بھی سنا نہیں یہ میں پتہ تو میں کی کہہ رہے تھے تسا کی سننا چاہ رہے ہیں لیکن کیونکہ جیڑا ڈاکٹر مریض کو پوچھے تینوں کیڑی دوائی دیواں اس ڈاکٹر نوں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ میں نا جیڑا بندہ ٹائم بھی بجا کے آوے تے گھر بھی چھوڑ کے آوے تے نیند بھی تے بستر بھی تے موڑ انہوں کو سوال سنے تے ڈیڑھ کھر کے لکھ لانا تو دے آمن دی تو دے بمن میں ملتان تو پرے دی گل کر رہا تھوڑی گل نہیں کر رہا کہ تو انہوں ہاتھ جوڑ کے آنا ایو جی چول کو نہ چھوڑ دو گے اسی جانا تے چسکا لینا ہے تھوڑا جی مہربانی کرو میں اپنی بیس مکمل کر چکا تیرا ٹائم جنہیں ضائع کرنا سی میں کر لیا فرقے دے جواب سوال دا جواب کتھوں دینا ہے زندہ بندہ بولے زندہ ادھر مووی پیچھے ڈانا پتہ لگے کیڑا کیڑا بیچارہ ستا ہے اچھا جڑے ستے انہوں نے ایک دعا منگ لو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا حد مطلب یہ دعا کیڑی ہے جڑے جاگ رہے ہو ذرا اچھی بولو کل میری مک گئی ہے میں اپنی تمہید مکا لے جڑا اوکھا کام بھائی میں دوائی بنا بھی لئیے پھکی دے بھی دیتی ہے ہون بس کم مک گئے فرقے دے سوال دا جواب ہے قرآن و حدیث چوں تے فتنے دا جواب قرآن حدیث تو نہیں فتنے دا جواب دو چیزاں چوئے یا تو اس بانی فتنہ دی خرافات و مغلظات چوں او دی تحقیقات دی صورت کتاب ہے یا اس فرقے دے اس شیطان دے بیانیہ دی صورت چوں نمبر 1 پہلا فتنہ ہے قادیانیت جدو بک بکیا کرے جواب قرآن ہی چوں نہیں لینا ٹائم ضائع کرو گے اپنا جواب دینے اس فتنے دی کتاب چوں مثلا جیڑا بندہ ڈیڈ پیڑ ہوئے ڈاکٹر کول جاؤ اور میں تھوڑا جا درد ہو رہا سی پین ہو رہی سی میں دوائی لئی ڈاکٹر کول جانا سر پیڑ ہوئے ہولی بولو لات پیڑ ہوئے تے جے اگر مرگی دا دورہ پوے مڑ سیانے آنے ڈاکٹر کول نہیں جانا انہوں دا لتر مرگی والے انہوں دا لتر بھی کھانا سنگانا ہے تے جیڑا ایو جی مرگی پوے نا جی انہوں دا لتر بھی کھانا ہے تے انہوں دا سارا کرتوت موجود ہے قرآن حدیث وال نہیں جانا ہے دوجا فتنہ نمبر 2 وہ ہے جیم غین سے میم جیم جاوید غامدی تے مرزا جونیئر یہ ہے فتنہ نمبر 2 جدو بھی بولیں قرآن حدیث نہیں آنا تو چاہو کہ فرقہ کی میں فرقہ یہ ہے دیوبندی یومن کنیا نماز تو بعد کنیا عشاء دی رکعتاں 17 وہابی یومن 17 سنی یومن بول بول کچھ نہیں کنیا میں تو حالت نہیں پوچھا میں پڑھا ہے میں ظاہر ہے میں کیوں پوچھا یہ رب دا کام میں تصریف بھی کچھ کرنے میں پڑھیا کرو میں کیوں نہیں جو پڑھیا اچھا میں تصریف ہی کہنے میں پڑھو مولوی کیا کہ گا اے پڑھ لو اے پڑھ لو اے پڑھ لو پھر کیا لا فتنہ کی آندہ ہے وہ آندہ ہے 17 ہے ہی نہیں انہیں صرف 7 باقی 10 مولوی ہیں سڑی اللہ اللہ خیر سلام جیم غین کی آندہ ہے وہ آندہ تراویہ کی نہیں ہے نا اچھا وہاں بھی کیا آندہ 8 دیوبندی سننے کی آندہ حولی بولو اچھا وہاں بھی کسی گرا بڑے دلچسپ نے وہ حرم شریف دی وڈی مسجد پڑھ دیں گی نال دی نکیے چاٹ پڑھ دیں نراز ہو تھوڑا جا ہو رولی بولو کچھ نہیں اچھا بھئی وہ کہنے دلچسپ نے بھئی مسجد نبوی شریف کی نہیں بیت اللہ شریف ہے اس سے محلے دی نکی مسجد ہے 8 پڑھ دیں لیکن کوئی بات نہیں ہے چلو ساڑھے سامنے بھی پڑھ لینے
گھر پڑھ لیتے ہیں اپنا مزاج ہے. لیکن جیم غین نو پوچھا گیا تواڈے نزدیک نماز تراویح انہیں کہ دل تھام کے سنو میرے نزدیک تراویح نہ دی مردو کوئی شے ہے ہی نہیں. یہ جواب قرآن حدیث سے چکی دو گے جواب ظاہر ہے ٹائم ضائع کرو گے. تیسرا فرقہ بچو او فتنہ اٹھیا. فرقہ جدو تک فرقہ سبحان اللہ فتنہ اٹھیا فتنے اٹھ کے اپنی حدود و قیود کراس کی دیا. اسلام دی مقدس عمارت دینے 4 ستون. ایک کے ابو بکر زندہ بندہ بولا, ایک کے عمر, ایک کے عثمان, ایک کے علی. جیڑا فرقہ اینا دا کرے حیا سانو اس فرقے دا احترام ہے. تے جیڑا اسلام دی مقدس عمارت دے ستون ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی تے حملہ آور ہوئے اسانیاں اس فتنے دا جواب قرآن حدیث چو نہیں لترانا. توجہ ہے نا جڑا بندہ تھکیا ہے وہ سبحان اللہ ہولی آتا ہے. اچھا جڑا بجلی دا بل دتی بیٹھا ہے وہ ہولی بولے تے جنہیں دے میں ماشاءاللہ صرف 20 روپے پٹرول بدایا سے اللہ دیا نسلہ مبائے. جڑا بندہ پریشان نہیں بیٹھا ہے دا مطلب ہے یا حرام کھاندا ہے بھئی جڑا ایو جا ماحول چی مطمئن ہے اللہ انہوں حلال کھاون دی توفیق دے ویسا ایو کو جی اکثر. لیکن ایو جا مشیر ہو سب پہلی باری ویکھے نے جڑے جاندے ہیں بھی الحمدللہ لعنت ملامت اجتماعی طور پہ نال لے کے جا رہے ہیں. جاگ رہے ہو نا میں عرضی کر رہے ہیں بھئی فتنے دا مقابلہ قرآن حدیث نال جواب نہیں او دی خرافات تو جواب دیں گے. ہونا سے پوچھنا چاہنے ہیں کہ آؤ اس دھرتی اٹھے دنیا دے ہر مولوی پیر مجدد محدث مجتہد ہر ایک دی اپنی محنت ہو سکتی ہے لیکن کائنات تے سب تو بڑا مسلمانہ دا محسن نبی دی امت وچ ہے ابو بکر صدیق جدے چہرے تے سلوٹ آئی اللہ ادھر تو بچاوے. جڑا پریشان ہو گیا اللہ کرے ادھر نیڑے قبر بھی نہ ہو گیا. جڑا پریشان ہو گیا اللہ کرے ساڑھے تو دور ہوئے تے جڑا خوش بیٹھا ہے اللہ انہوں دنیا جہان دیا خوشیاں عطا فرمائے. سب تو اور یاد کے گل کرنے والا کون ہے میں نہیں آکھ رہا صاحب مجمع البیان نے بیان کی تھی. میں کہنا سجنہ جو گل ہوئے 5ویں جلد اندر بیان کر کے آندے نے علامہ طبرسی شیعہ عالمان نے لوگوں اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دی تبلیغ کے قربت دی برکات نال سب تو پہلا کلمہ پڑھن والی خدیجہ تے خدیجہ دے نال بندیاں بھی تو سب تو زیادہ مردہ تو جڑا نا حضرت ابو بکر صدیق ہے. تھوڑا اور ہولی بولو, تھوڑا اور ہولی بولو. اچھا پھر یہی بات بیان کر دینے علامہ ابن حدید ناج البلاغہ دی شرح 12ویں جلد اندر 138 صفحہ وہ اندر نے حضرت علی فرما دینے پاک پیغمبر راتن اٹھ اٹھ کے دعا مانگ دے سن اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت دینی ہے عزت دے اور عزت واسطے عمر ابن خطاب. مطلب ساری دنیا دے لوگ سمجھ دینے ساڑھی عزت اسلام ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں مصطفیٰ فرما دینے اللہ اسلام نو عزت عمر دے ذریعے عطا فرما رہے ہیں. اس واسطے سیانے ہیں انہاں پاکاں نو سامنے رکھو انہاں دے کردار نو تاکہ تو انہوں پتہ لگ جائے کہ کتنے اعلیٰ عرفہ اچھے لوگ نے انہاں دے کردار نال انوار کائنات دے موجود نے. اسی اس واسطے آکھنے ہیں آل بیت نال پیار کریں گے کہ پوچھاں گے صحابہ نو تسی دسو انہاں دا مرتبہ کیے اور صحابہ نال پیار کریں گے پوچھاں گے اہل بیت نو تسی دسو صحابہ دا مرتبہ کیے. قسم خدا دیے سا اپنے گھروں روایتاں نہیں گھڑ دے نہ سانو آوازاں دیے سجے خبے ہو سانو آواز جدوں بھی آئیے یا قرآن دی آئیے یا محمد پاک دے فرمان دی آئیے. جنہاں دے بارے قرآن آخر یا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اساں 1400 سال بعد تربیت محمدی دا نور ویکھیا، مولویاں نو دین ملے یا پیراں نو ملے، محدثین نو نور ملے یا مفکرین و مفسرین نو، یہ تربیت محمدی دے اندار و تجلیات جو سارا نور ملدی ہویا نظر آندا ہے۔ اساں کیا حضور دی تربیت کیسی ہے، پیار تے محبت کیسی ہے۔ تیرے نبی دے غلاموں پاک نبی ہاتھ جا کے فرماوے جیدہ میں مولا خدا علی مولا، اپنے پر آئے سارے آندے نے، کوئی صحابی اٹھ کے ٹویا نہیں ہے، متھے تے وٹ نہیں آیا، چہرے تے سلوٹ نہیں آئی، کراس کوئسچن نہیں کیتا، کسی نے پوچھیا نہیں ہے، بلکہ آندے نے پاک نبی ہاتھ چایا علی دا چاچے دا پتر بھی ہے، ویر بھی ہے، داماد بھی ہے۔ سب تو پہلے جنہیں بھج کے مجمع توڑ کے اونچی آواز نال مبارک دیتی ہے، او خطاب دا پتارے باوی تو 26 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے، قیامت تک دے مسلماناں دا ہیرو ہے۔ او دا نام عمر فاروق کے آگے آندا ہے، ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے ابو طالب دے شہزادے مبارک ہوئے تینوں میرے نبی نے میرا قیامت تک کر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کیتا ہے۔ یہ سب تو پہلا مبارک دیتی ہے دنیا انہوں فاروق اعظم دے نال یاد کر دیئے۔ گل مکی نہیں گل ٹری ہے، شیعہ و سنیوں وہابیوں دیوبندیوں، پھر غور کرو نبی بھی ہوگی مجمع بھی ہوگی۔ او کریم آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسل بالناس، آنکھو ابو بکر نام محمد دے مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کراوے۔ ہاتھ علی دا چایا تے ابو بکر آندا میرا بھی مولا، عمر آندا میرا بھی مولا، طلحہ زبیر بلال آندن میرا بھی مولا، تے مسلح ابو بکر نو دتا۔ تے سب تو پہلے پچھو علی نے نماز نیت کے آکھیا جیدہ محمد امام ہے، او دا صدیق اکبر امام ہے۔ سانو محبت پیار نہ دس آئے، ایک دوجے نال باہمی الفت محبت کیے۔ اج نویں نسل نو گمراہ کرن واسطے یوٹیوبر محقق نویں نویں شوشے چھوڑ دے نے، او آندے نے اسا عمر نو کیویں منیے۔ میں کہا دسو کہ عمر نے جناب والا ابو بکر خلیفہ بنے، عمر ہاتھ تلوار تے اگ پکڑ کے آیا، عمر نے آ کے للکرا ماریاں، سیدہ زہرا پاک دا بوا توڑیا، ڈگیا دروازہ، سیدہ پاک دروازے تھلے آ گئیاں، زخمی مبارک پسلی مبارک زخمی ہو گئی، پتن ایک شہزادہ جناب محسن پاک شہید ہو گئے۔ میں کیا اگر ایک کہانی درست ہے، اگر اے سچی گل ہے تو پھر سن لے، انہوں ثابت تو کر۔ عمر ایک ہوئے تے باویں لکھ ہوئے، اسا سیدہ زہرا دے نوکراں وچ کھڑے نظر آواںگے، لیکن ثابت کرنا تیرا کم ہے کہ اور کیویں ثابت کراں۔ میں کہا کتاب جھوٹی، راوی جھوٹا، روایت کمزور تے میں مننا گا نہیں۔ کہ تو کیوں نہیں مننے گا؟ میں کہا ایڈی وڈی گل ہے، بخاری چوندی، مسلم چوندی، مسلم چ نہیں تا ترمذی چوندی، ترمذی نہیں تا نسائی چوندی، نسائی نہیں تے ابن ماجہ، ابن ماجہ نہیں تے ابو داؤد۔ میں کہا میری سیاستہ وچ کوئی نہیں، تیری اصول اربع وچ کوئی نہیں ہے۔ یہ اگر اصول اربع چوندی، سیاستہ چوندی، کہ میں کی کرا؟ میں کہ اگلی گل اس ایڈی وڈی روایت دا راوی مولا علی ہوندا، میں سر نہ چکدا حسن بادشاہ ہوندے، میں سر نہ چکدا حسین ہوندے۔ اے راوی طلحہ زبیر جنہاں دی وجہ تو گل ہوئی تیرے بنگول۔ میں کہ راوی نہ جناب ابو جناب حضرت علی نے، نہ حسن نے، نہ پاک حسین، نہ جناب علی رضا، نہ تقی پاک، نہ نقی پاک، نہ حسن عسکری، نہ ابو
موسیٰ کاظم نہ باقر پاک نہ زین العابدین میں کہا راوی لیا آندھا میں نے نہیں پتا میں کہا موقع دینا کئی دن بعد پھر ملیا یوٹیوبر محقق آندھا پتا لگ گیا راوی ابن اسلام ہے میں کہا نا تو دست میں تلی تے جناب سروں جمع کے دوتے پانی دا پانی ایک گھوڑا ہے میدان میں دس دینا کدو آیا ہے وقوع 11 ہجری ربیع الاول ہویا ہے کہ اسلم کون ہے حضرت عمر امیر حج بن کے مکہ چ گئے مکہ وچ ذی الحج دے مہینے چ غلام خریدے غلام مدینے جدو آیا ہجری 12 سی وقوع 11 چ ہویا ہے یا واقعہ بدل کہانی بدل یا راوی بدل ہے بیمار بندہ سبحان اللہ نہ کہ کیونکہ مطلب بھی میرے کو گل نہیں ہے میں تے انہاں نال مخاطبہ جڑے ذہن بنا کے جھولی پھیلا کے رب دی رحمتاں منگن لئی پاک حسین والے بیت دا صدقہ بیٹھے ہو ایک تے روایت تے بحث کران گے میں کہ درایت بھی غور کر لے اکھے ہو کیویں میں کہ پھر تھوڑا جیا حوصلہ کر کے سوچ لے جس بی بی دیکھا چند دن بعد بچے دی ولادت ترائے جوان بیٹھے نے طلحہ زبیر تے علی تلوار چلاون دے ماہر دشمن للکرا مارے جوان بندے آن دی بجائے اس خاتون نبوہ کھولن بھیجن کی دے ہاں چند دن بعد بچے دی ولادت عقل دا علاج کر اگلی گل میں کہ سن تے قیامت تک دا تینوں ٹائم جواب دے دے اکھے ہو کینے میں کہ بقول تیلے بوا توڑیا جناب عمر نے بقول تیرے دھکا دیتا عمر نے بقول تیرے اگلائی عمر نے اکھے گا میں کہ میں پیار نہ لرز کرنا نقصان ہویا بی بی پاک گریاں کے گا میں کہ میں نو محبت نال جواب دے دستک دے کے میں پوچھنا چاہنا بی بی پاک گریاں بقول تیرے اسے درد چاپ دی شہادت ہوئی کچھ دن بعد تدسا کتنی محبت علی تے فاطمہ پاک اکھے بیت بے مثال میں کہ شیعہ عالب نو میں نکاح تو بعد دعا مگدیاں سنے اللہ انہا میاں بیوی نو سیدہ زہرہ و علی دی محبت دی خیرات دے دے جو بندی عالم نو سنیا نکاح تو بعد اللہ انہا میاں بیوی نو زہرہ و علی پاک دی محبت دی خیرات دے دے جو بندی سنی شیعہ کے بالکل انجیے میں کہا ہون دسا گری ہوئے بی بی پاک شہادت سے درد چوئے کہ علی پاک نے بی بی دے وصال تو بعد کیتی یہ شادی اللہ نے دیتا پتر تے علی نے نہ رکھے دروازہ توڑن والے عمر دے نام دے اتے بالدنا عمر رکھے میں کہا اللہ نے علی پاک دی ہمشیرہ ہانی نے پتر دیتے تے ہانی کیا نام میرا بھائی بالدہ مامو رکھے گا علی نے اپنے بھانجے دا نام بوا توڑن والے عمر دے ناتے عمر رکھے اللہ نے علی پاک نو دیتے پوترا حسن پاک نو بیٹا حسن پاک آندے نے ابا جی نا تسا رکھنا ہے علی پاک نے اپنے پوترے دا نام بھی رکھے دروازہ توڑن والے عمر دے ناتے عمر حضرت زین العابدین اللہ پتر دیتا انہاں بھی نا دروازہ بھنن والے دے ناتے عمر رکھیا موسیٰ کاظم پاک نو اللہ نے پتر دیتا انہوں نے دروازہ توڑن والے دے ناتے عمر رکھیا میں ہاتھ بن کے آکھنا یا علی دے بالا دے نا بدل لے یا کہانی بدل لے تینو مننا پڑے گا مصطفیٰ دے صحابہ نے پیار کر کے دسے آئے آل بیت تو اچھا کوئی نہیں ہے کہ آل بیت نے صحابہ نال پیار کر کے دسے آئے اے سچے لوگ نے کہ اسی سچیاں نال بھی پیار کرنے اچھیاں نال بھی پیار کرنے تائیں تے ساکھنے پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلس حاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سب آلس حاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اے پیر علی ہے شیر میدانوں کے حسنین تو آقا ہے جنت کی جوانوں کے زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں
شان وہ بوتل رکھو باقی ذرا مل کے پڑھ لو پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی محبت نال بولو پنج تن بھی ہمارے